دلی کا سچا واقعہ ہے. وہ یوں ہوا کہ ماسٹر نے پوچھا بچوں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا, اس نے لکھا, وہ لیڈیز اور عورت تھی, اس نے کہا میں موبائل بننا چاہتا ہوں, اسمارٹ فون. تو اس نے پوچھا کیوں بیٹے؟ تو وہ لیڈی تھی پرنسپل, کیوں بیٹے؟ تو کہنے لگا میرے باپ جب شام کو آتے ہیں نا تو مجھ سے محبت نہیں کرتے, موبائل ہاتھ میں لیے رہتے ہیں, تو نہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے, تو میں سوچ لگا میں موبائل بن جاؤں گا تو ماں باپ پیار تو کرنے لگیں گے مجھ سے کم موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں. مجھ میں یار جس کے پاس بچے ہیں, میں بتاؤں جب باپ تھک کے گھر جائے نا اور بچے جب ماں باپ کی گود میں جا کے چپٹتے ہیں تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. جب بچے سینے پہ آ کے باپ کے کھیلتے ہیں تو سبحان اللہ, یہ ان بے وقوفوں کو اس بات کا کیا پتا ہوگا. توجہ تو کریں. اچھا دیکھیں, ایک عورت چاہے تو مرد کو نمازی بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک بنا سکتے. آپ سے بھائی جان نہیں پوچھ رہا ہوں میں, بے شک اتنی زور سے آواز نکل رہی ہے آپ کی سب پہ غالب آ رہی ہے, اتنی زور سے بے شک نہیں کہنا, تھوڑا بہت شک بھی رہنا تو اپنے حساب سے. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں. اچھا ایک آدمی جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بازار نہیں گیا, اب بیوی کا بچہ تھام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, ایک دکان سے دوسری دکان سے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کپڑا, 1 2 3 4 5 6 دکانیں سب بدلتی چلی گئیں. اللہ اکبر. جب عورت کے ساتھ اس طرح کے مرد کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلی چوہے کو مار کے اس سے کھیلتی نا, اس طرح کا مزاج لگتا ہے. یہ اب گھما کے لے کے جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں اگر ایک عورت سیدھے سادے آدمی کو بازار میں گھما سکتی ہے تو چاہے تو مسجد نہیں بھیج سکتی؟ بولو تو صحیح بھائی, بھیج سکتی ہے نا مسجد؟ دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں تقریر؟ بولو. میں ذرا زور سے نہیں بول رہا ہوں اور ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک مارو مت, عادتوں سے زندگی بنتی ہے, سکسیس ہوتا ہے. میری بہنیں بھی سن لیں آپ بھی, مارنے سے بچہ منافق ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کے سامنے شیطانی نہیں کرے گا, بعد میں کرے گا. آپ کے سامنے کچھ نہیں کرے گا, بعد میں کرے گا. اور جب پیار کرو گے, محبت کرو گے بچے سے, اور بچہ جب غصے میں ہونا شیطانی کر رہا ہو, اس وقت سمجھانے کی کوشش مت کیا کرو, سمجھے گا ہی نہیں وہ. جب وہ آرام سے بیٹھا ہو, سکون سے موڈ میں ہو, تب کہو بیٹے اس وقت وہ غلط کام کر رہے تھے, اور 7 سال تک اس سے یہی کہتے رہو یہ غلط تھا یہ صحیح ہے. مارنا نہیں ہے, اسے بتانا ہے. اچھا کام کرے تو اسے شاباشی دو, اپریشیٹ کرو, یہ کام اچھا ہے, یہ غلط ہے, یہ کام اچھا ہے, یہ غلط ہے. میرے استاد کہتے ہیں اگر ایسا 7 سال تک مرد عورت کرتے رہے نا تو 7 سال کے بعد جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچہ نفرت شروع کر دے گا, اور جن پہ شاباشی دی ہے وہ بچے کی عادتیں بن جائیں گی اور بچے کی زندگی کامیاب ہوگی. ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور نیک عورت آئی تو آدمی کو نیک بنا دیا. ایک غیر منقسم ہندوستان میں بازید نام کے ایک چودھری صاحب تھے, 2 بیویاں تھیں ان کی, انہوں نے تیسری شادی کی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی, کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, انہیں تیسری بیوی ٹھیک ملی. تو اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, بھینسیں ہیں, دودھ ہے, یہی پہلے خزانے ہوتے تھے, بہت اچھا اناج بھرا ہوا ہے. پہلے بینکیں تو ہوتی نہیں تھی بھائی, اس زمانے کی بات ہے. تو یہی سب کا جاگیردار ہے, بڑا سونا وونا ہے, مگر کچھ سب کچھ ہے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا گھر میں. اس نے کہا چودھری کو نمازی کیسے بناؤں اپنے شوہر کو. سوچنے لگی, کوشش کرنے لگی. اس نے دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کو, رات کو. چودھری کی بیویاں 3 تھی مگر سوتا بیٹھک میں تھا. پہلے کے لوگ ذرا تھوڑے شرمیلے تھے, اب کے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے. اب تو اپنی تو بات چھوڑو, اپنے دوستوں کو بھی گھر میں لے کے آتے ہیں. اپنے دوستوں یاروں کو اپنی بہنوں کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں. تیری دوستی ہے, تیری بہن کی دوستی ہے, تیری بیوی کی دوستی ہے, تیری دوستی ہے بھائی. اب وہ چودھری جو ہے نا وہ لیٹا ہے, یہ نوکر سے بولی میں دودھ لے کے جاؤں گی. کتنی نیک عورت تھی, لے کے گئی, لے جو دودھ پیجئے. اس نے کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, آپ کیوں لے کے آ گئی؟ تو اس نے کہا ٹھہرے تو صحیح, ذرا رک تو جائیں, یہ دودھ پہ پیئیں آپ. وہ کہہ لگی میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا, میں بیوی ہوں نا آپ کی, لیجئے. اس نے جو ہے وہ دودھ پیا نا چودھری نے, اس کے بعد وہ بولی حضور اجازت دے تو آپ کے پاؤں دبا دوں, ذرا آپ کو برا نہ لگے تو. کہنے لگے ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی, کوئی آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک دباتے نا چودھری کی آنکھوں میں جب نیند آئی نا تو بولی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر اجازت دے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. طریقہ دیکھو. اب وہ مرد تھا, مرد تو ہوتے ہیں تکبر والے,
گھمنڈی، ہاں تو مجھے سمجھائے گی، حالانکہ ٹھیک بھی عورت بات کہہ رہی ہے نا تو سمجھائے گی مجھے، کیا ہو گیا اس سے ہی سمجھ لے، باہر جا کے کسی سے پٹ کے سمجھے گا، اس سے سمجھ لے کیا بے عزتی ہو رہی ہے تیری بھائی، نہیں اس سے نہیں، اب اس نے کیا کہا، تو مجھے نماز کی بات کرتی ہے، کہا کیا سے ذلیل کر دیا، آپ کے لفظوں میں بے عزت کر دیا، مگر اللہ والوں کی بے عزتی کبھی بولو، اللہ والیوں کی کبھی بے عزتی بولو تو صحیح، بے عزتی نہیں ہوتی، اللہ انہیں عزتیں بہت دیتا ہے۔ سنو، اس نے بگا دیا، وہ دوسرے دن بھی آئی، آ کر کے بولی لیجئے دودھ پیجئے، اس نے کہا یہ کیا بات بار بار کرتی ہے، میں نماز کو لی نہ کہنا مجھ سے، میں تجھے بتا رہا ہوں دودھ پی لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دودھ تو پیجئے، ایک بار اس نے دودھ دیا، وہ دودھ پینے لگا، دودھ پینے کے بعد بولی حضور پاؤں دبانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے پاؤں دباتی رہی، پھر اس نے دیکھا چودھری سون لگا تو ہمت کر کے بولی کانپتے ہوئے چودھری برا نہ ماننا اور غصہ مت کرنا، اگر اجازت دو تو صبح فجر میں اٹھا دوں، ایسی لات ماری، اسے بیچاری کو خبر تک نہیں تھی یہ لات مار دے گا، اوپر کا پلنگ تھا، اوپر سے نیچے گری، منہ پھٹ گیا اور منہ ہونٹ پھٹ گیا، ہونٹ کا خون نیچے گرنے لگا، کچا پٹ 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 نیچے کو قطرے گرتے تھے، اور وہ اٹھی برتن اٹھا کے جانے لگی، ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، نہیں یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا تم مجھ پہ ظلم کرتے ہو، نہیں، روتی بھی چلی گئی، آنسو بھی گرتے تھے اور خون بھی گرتا تھا، دوسرے دن پھر آ گئی، ذلیل ہوتی رہی، ہفتے گزر گئے، چودھری ایک دن بولا روز تجھے گالی دیتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، کون سی مٹی کی بنی ہے تو جاگیردار کی لڑکی ہے، بڑے امیر کی لڑکی ہے، تیرا بھائی بڑا آدمی ہے، یہ تو روز ذلیل کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، بات یہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا قبر اسے جب دبائے گی تو اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا، قبر ہڈیاں چورا کر دے گی، قبر اسے دباتی رہے گی دباتی رہے گی، اے بے نمازیوں یہ حضور کا فرمان ہے، یاد رکھو اس بات کو، عورت بولی اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اور جب وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، میں ماں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنم میں جائیں، میں تو اپنی نسل کے بارے میں سوچ رہی ہوں، آپ برا مت ماننا چودھری، اتنا سنا تھا کتنی نیک ماں کی اولاد تھی وہ، کیسا باپ ہوگا اس کا جس نے ایسی لڑکی پرورش کی تھی، اللہ اکبر، چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا، رو کے بولا چودھری تو نے کتنی محبت سے بات کی ہے، جا صبح تو مت اٹھانا میں تجھے اٹھاؤں گا، صبح چودھری نے اٹھا دیا، دونوں فجر کے لیے وضو کیا، دونوں مصلی پر نماز میں گئے تو چودراہن بھی نماز میں گئی، وہ عورت بیچاری نماز میں جا کے رو کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، پٹی ہوں کٹی ہوں ٹھوکریں کھائی ہے تو میرا آدمی نماز تک آ گیا، میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی، میں تو کمزور عورت ہوں، لاچار گنہگار، میری کوئی حیثیت نہیں، مجھے میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اور دل کو بدلنا تیرا کام ہے، اے میرے مالک میرے شوہر پر رحم فرما، بدل فرما، اللہ نے ایسا دل بدلا کہ چودھری کی پھر کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ تہجد کی بھی نماز پڑھتا تھا، پانچوں وقت کا نمازی، رات کا نمازی، مصلی پہ رونا شروع کر دیا، راتوں کو میاں بی بی روتے تھے اٹھ کر مصلی پر، جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں، سرکار مفتی اعظم فرماتے تھے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں غوث اعظم دستگیر کے دو وزیر ہیں، ایک کا نام امام احمد رضا ہے تو دوسرے کا نام سلطان باہو ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ ہمارے نیک تو بچے مسلک اعلیٰ حضرت پیر سید سواد میاں صاحب قبلہ، اے بھیا کہاں جا نعرہ تکبیر، اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اے بھائی تقریر پوری ہو گئی میری کیا؟ اسی وجہ سے میں رات میں تقریر نہیں کرتا ہوں زیادہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے آج کل ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سمجھے میری طرف دیکھیں، یاد رکھیں موبائل کی سننا الگ ہوتا ہے، آمنے سامنے کا سننا الگ ہوتا ہے نا؟ اتنا یاد رکھیں، اگر گدھے کی تصویر سونے کے فریم میں لگا دو تو گھوڑا نہیں بنے گا، گدھا ہی رہے گا، تو جو ہے کہ نہیں میری طرف؟ ارے یہ بتاؤ اگر
مائیں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ، بیٹیاں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ، بیویاں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ. وہ جاتے جنگ کے لیے، بھوکے گئے، پیٹ سے پتھر باندھ کے گئے، تلواریں نہیں تھی، کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑے. ارے بولو میں غلط بتایا کہ وہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ بیویوں سے کہنے لگے گود میں بچے ہیں، کہنے لگے جا رہے ہیں ہمارے بچے کو مجاہد بنانا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور قیامت کے دن دونوں باپ بیٹے ایک ہی صف میں شہیدوں کے ساتھ اٹھے. بیویوں سے کہتے جا رہے ہیں پھر ملیں گے قیامت کے دن. مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی جب بچہ مدینے میں پیدا ہوتا تھا تو کہتی تھی ماں اے اللہ میرے بچے کو زندگی دینا، میں تیرے محبوب کے نام پہ قربان کر دوں گی میرے مالک. کیسی عورتیں تھی ماں؟ اچھا بتائیں وہ کیسے چلے مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں. پھر جب وہ مدینے سے نکلے ایک ایک قبر میں 60، کبھی ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آئیں، ایک ایک قبر میں 60 صحابہ دفن ہو گئے. ہماری طرح تھوڑی تھے وہ تو صحابہ تھا. پیروں فقیروں کو سب کو یاد کرتے ہوئے، یاد کرا کرو، میں اس کا مخالف نہیں، ہم سب غلام ہیں پیروں فقیروں کے، مگر کیا صحابہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ختم ہی ہو گیا ان کا ذکر. وہ جو بھوکے پیاسے چلے، نبی کا نام لے کر چلے، مدینے سے نکلے اور جا کر کے اپنی قربانیاں دی. نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ دریا دیکھے، نہ صحرا دیکھے، نہ جنگل دیکھے، نہ بیابان دیکھے، نہ میاں انہوں نے طاقتیں دیکھی، نہ انہوں نے سپر طاقتیں دیکھی، نہ کسی فوج سے ڈرے، نہ کسی طاقتور بادشاہ سے ڈرے. اقبال کہتا ہے ان کے بارے میں ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے تو وہ شیروں کے بھی میدان سے ہو کر جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ ہے چیز ہی کیا، ہم توف سے لڑ جاتے تھے، دست و دست ہے دریا پینے چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا کیے کھوڑے ہم نے. تو یزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظروں میں نچستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کہ بیرو ہو کے زمین بوجھ ہوئی قوم ہجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. منبر صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا کرے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے. اگر مدینے کی عورتیں بیٹے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. اگر یہ فلم دیکھیں گے لڑکے تو پوری دیکھیں گے. برا مت ماننا میری بات. ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ ملے گا، پوری تقریر سنو، ایک آدمی نہیں اٹھے گا، مر جائے گا. یہ حاجت واجت کچھ نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا ہے آدمی کا. دل لگا ہوا ہے تو فلموں میں، ڈرامے میں، بدنگاہیوں میں. قرآن تو کھولے ہوئے زمانہ ہو گیا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. رمضان میں عورتیں ایسے قرآن پڑھتی ہیں جیسے معاذ اللہ رمضان میں قرآن پڑھنا ضروری ہے. بھی کسی کی فاتحہ ہوتے ہو رہی ہو نا تو عورتیں اندر سے پرچہ بھجواتی ہیں، یہ 1.25 لاکھ کلمے ہیں، یہ 3 سورہ یاسین، یہ 4 فلاں سورہ، اور یہ اتنی بار قرآن، اتنی بار درود شریف. میں کہا چگلی بھی تو بھیج دے نا، کتنی کری ہے تو نے 1 ہفتے میں، وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ پہنچا دیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، چگلی کرنے والوں کو برا کر رہا ہوں، ہے نا، سمجھ بری بات تو نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دے تو نے برائیاں کتنی کی ہے ٹیلی فونوں پر، اس کی اس کی ادھر کی ادھر کی. وہ عورتیں کیسی تھی ان کا ذکر کر رہا ہوں میں. اگر صحابہ کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو وہ جاتے. ارے جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے، کہاں جا رہے ہو، بچوں کو نہیں دیکھ رہے، نماز کی پڑھی ہے تمہیں؟ ارے وہ جو اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتے بیوی کے ڈر سے، وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. بہنوں کے گھر تک نہیں جاتے. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے بتاؤں؟ جو اپنی بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا. بیوی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو منا لے روٹنے پر وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا خیال رکھے اس کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے. سند دینی چاہیے اسے، سرٹیفکیٹ دے دو اسے، تو ہی غلام ہے پکا. تو نے اپنی بہنیں چھوڑ دی، ماں چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دی، اس کی بیوی کے کہنے پر پکا غلام ہے. تو بیوی کا خیال رکھنے والا تھوڑی غلام ہے.
رشتے منقطع کرنے والا غلام ہے. صحابہ کرام کی